السلام علیکم ناظرین۔ عورت کا فگر یہ گوشت پوست کا وجود نہیں بلکہ دنیا کا وہ سب سے مہلک اور بے رحم ہتھیار ہے جس کے ایک وار سے بڑا مغرور، نخریلا اور پارسام مرد بھی ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا جادو جو شرافت کے دعوے داروں کو اپنے ہی نفس کا قیدی بنا دیتا ہے۔ شہر کا وہ سب سے شریف انسان جو خود کو فولاد کا قلعہ سمجھتا تھا، وہ ایک ایسی طوفانی رات کی تپش میں پگھلا جہاں حسن کی خوشبو، چست لباس کی بے باکی اور جسم کے قاتلانہ ابھاروں نے اس کے ایمان کو سکنڈوں میں راکھ کر دیا۔ رخسار نے اس بند کمرے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا کون سا آخری وار کیا کہ اس شریف مرد کا سارا زبر تڑپ اٹھا۔ یہ کہانی صرف سننے کی نہیں، روح تک محسوس کرنے کی ہے۔ آخر تک دیکھیے گا۔ کمال الدین صاحب اس پورے علاقے میں اصول، تقوی اور شرافت کی آخری حد مانے جاتے تھے۔ چہرے پر ہمیشہ ایک جلال، سفید کلف لگی شلوار قمیض اور ایسی نظریں جو کبھی زمین سے اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا، مرد کا نفس اگر مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے جسم کا کتنا ہی جادو کیوں نہ دکھا لے، اسے پگھلا نہیں سکتی۔ وہ خود کو ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ سمجھتے تھے جسے فتح کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب حسن خود پینترا بدلتا ہے اور اپنے سراپے کی مدہوش کن نمائش پر اتر آتا ہے تو بڑے بڑے زاہدوں کے مسلح بھی ہل جاتے ہیں۔ قدرت ان کے اس غرور کو پاش پاش کرنے کے لیے ایک ایسی ہی چلتی پھرتی قیامت بھیجنے والی تھی۔ اور پھر دفتر میں انٹری ہوئی رخسار کی۔ وہ صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ مردوں کے جذبات سے کھیلنے والی جادوگرنی تھی۔ اس کا سراپا، اس کے جسم کی ساخت اور اس کے لباس کا انتخاب ایسا بولڈ اور چست ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کی سانسیں حلق میں اٹک جائے۔ وہ جب چلتی تو اس کے جسم کی لچک اور لباس سے جھلکتے ہوئے فگر کے قاتلانہ خم و پیچ کسی کے بھی اندر طوفان کھڑا کرنے کے لیے کافی تھے۔ شروع میں کمال الدین نے اپنے نفس کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ وہ رخسار کی طرف دیکھے بغیر فائلیں پکڑتے، لیکن رخسار جو اپنے جسم کے اس مہلک ہتھیار کے اثر سے اچھی طرح واقف تھی، اسے یہ بے رخی ایک چیلنج لگی۔ اس نے آئینے میں اپنے فگر کے ابھاروں کو دیکھا، اپنے گیلے ہونٹوں پر زبان پھیری اور دل میں کہا، دیکھتی ہوں یہ شریف ابن شریف میرے اس تپتے ہوئے حسن اور سراپے کے سامنے کب تک اپنی نظریں جھکا کر رکھتا ہے۔ رخسار نے اب اپنا انداز بدل دیا۔ اب وہ صرف کام کی باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اور بھی مسالہ اور بے باکی شامل کی، جس نے کمال الدین صاحب کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی چست فٹنگ والی ساڑیاں پہن کر آتی کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ واضح ہو جاتا۔ جب وہ کمال الدین صاحب کی میز پر جھک کر فائلیں سامنے رکھتی تو اس کے گلے کا گہراؤ اور فگر کا پورا جادو کمال الدین کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا۔ کبھی جان بوجھ کر رخسار کی ریشمی اور گرم انگلیاں کمال الدین کے ہاتھوں سے ایسے چھو جاتی جیسے جسم کے اندر کوئی بجلی دوڑ گئی ہو۔ اس کے جسم سے اٹھتی تیز مدہوش کن خوشبو پورے کیبن کو اپنے حصار میں لے لیتی۔ کمال الدین صاحب جو خود کو فولاد سمجھ رہے تھے، اندر سے پگھل کر موم ہونے لگے۔ اب رخسار کے کمرے میں آتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی۔ وہ راتوں کو سوتے تو بند آنکھوں سے بھی رخسار کے اسی سراپے، اس کے چست لباس اور اس کے جسم کی تپش کو محسوس کر کے تڑپ اٹھتے۔ ان کا نفس اب مکمل بغاوت پر اتر آیا تھا اور پھر وہ اندھیری رات آ ہی گئی۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور دفتر کا سارا عملہ جا چکا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کمال الدین صاحب اپنے کیبن میں اکیلے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ رخسار اندر داخل ہوئی۔ وہ بارش میں ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چست لباس اس کے بدن سے بالکل چمٹ چکا تھا اور اس کے فگر کی ایک ایک قاتلانہ لکیر کسی قیامت کی طرح واضح ہو رہی تھی۔
اس کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے گلے اور سینے سے ہوتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رخسار نے انتہائی دھیمی، لرزتی اور مدہوش کن آواز میں کہا، اور کمال الدین کی کرسی کے بالکل قریب آ کر اتنی جھک گئی کہ دونوں کا سانس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا۔ کمال الدین نے سر اٹھایا۔ سامنے حسن کا وہ سمندر تھا جس کی ایک لہر دنیا کے کسی بھی پارسا کو بہا لے جائے۔ رخسار کی سانسوں کی تپش اب کمال الدین کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، اور اس کے بدن کی خوشبو نے کمال الدین کے ہوش اڑا دیے تھے۔ رخسار نے آہستہ سے اپنا نرم گرم ہاتھ کمال الدین صاحب کے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا اور اس کے کان کے بالکل پاس اپنے لب لا کر سرگوشی کی۔ کمال صاحب، اب بھی خود کو روکیں گے یا اس طوفان میں بہہ جائیں گے؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں برسوں کا ضبط، وہ کلف لگی شرافت اور وہ سارا غرور ایک سیکنڈ میں خاک ہو گیا۔ کمال الدین کے اندر کا بھوکا مرد جاگ چکا تھا۔ انہوں نے تمام حدیں، تمام اصول بھلا کر رخسار کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ انتہائی سختی سے کس دیے اور اسے اپنے جسم کے بالکل قریب کھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف ہوس، دیوانگی اور شکست تھی، لیکن اسی لمحے رخسار کے لبوں پر ایک زہر آلود فاتحانہ اور تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کمال الدین کو ایک زوردار جھٹکے سے خود سے دور کیا، اپنے لباس کو درست کیا اور کہہ لگا کر بولی، افسوس کمال الدین صاحب، آپ بھی بس اوپر سے ہی شریف نکلے۔ عورت کا فگر وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے آپ جیسے بڑے سے بڑے نخریلے مرد ایک ہی جھٹکے میں اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اپنی شرافت کا جنازہ خود اٹھاتے ہیں۔ کمال الدین صاحب کا سارا نشہ حیران ہو گیا اور وہ وہی کرسی پر مردہ وجود کی طرح ڈیر ہو گئے۔ باہر ایک زوردار بجلی کڑکی اور اندر ان کی شرافت کا ہمیشہ کے لیے جنازہ نکل چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی سبق آموز اور نئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔